طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں باغبان حاضر ہوا اور لوگوں کی پریشانی، قحط سالی، ان کی اجتماعی مصیبت اور ازردہ حالی کا تذکرہ کیا۔ حضرت انس بن مالک نے جب لوگوں کی مخلوق کی تکلیف کے بارے میں سنا، اٹھے، تازہ وضو کیا اور نفل نماز پڑھنا شروع کر دی۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کی اور اس شخص سے کہا، آسمان کی طرف دیکھ کر بتاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ظاہر ہوا؟ اس نے دیکھا، عرض کی حضور کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ آپ نے دوبارہ نفل نماز شروع کر دی، دعا کی، فرمایا اب دیکھو آسمان کی طرف کچھ ظاہر ہوا؟ اس نے دیکھا حضور کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ آپ نے پھر نماز پڑھی اور دعا کی، کہا اب کچھ ظاہر ہوا؟ حضور کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ آپ نے پھر نماز پڑھی 4تھی مرتبہ اور دعا کی، کہا اب دیکھو۔ اس نے غور سے دیکھا اور کہا، علی جا، ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا ہے۔ آپ نے پھر نماز شروع کی، دعا کی، پھر نماز اور دعا کی، حتیٰ کہ بادلوں سے آسمان بھر گیا اور کچھ دیر بعد چھما چھم موسلا دھار بارش کا نزول ہو گیا اور لوگوں کی یہ اجتماعی مصیبت دور ہوئی، خوشی کی لہر دوڑی اور ان کے چہروں پر رونق واپس آ گئی۔ سنن نبی داؤد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ جب کوئی سخت مشکل پیش آتی تو حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نور یہ تھا کہ آپ نماز میں مشغول ہو جاتے اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اس مشکل کے ٹل جانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم آسمان سے کوئی آواز سنو، بجلی کڑکنے کی، بادل گرجنے کی، تو نماز میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مصیبت سے پناہ مانگو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ چلا بصرہ میں زلزلہ آیا ہے، جیسے ہی اطلاع ملی آپ اٹھے، وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ کرونا وائرس کی صورت میں انتہائی اذیت ناک اجتماعی مصیبت اور مشکل آ پڑی ہے۔ ایسی صورتحال میں سیرت رسول اور اسوہ پاک کی روشنی میں ہمارے لیے لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں خصوصی نماز کا اہتمام کریں، نہ صرف انفرادی طور پر ہر ایک کرے بلکہ حکومت بھی، سربراہان مملکت خود بھی اور اپنے ارد گرد کے احباب کو بھی ترغیب دلائیں اور سب نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، فرائض ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی حضور التجا کریں کہ وہ مالک اس مصیبت سے ہم سب کو نجات بخشے۔ یہ یاد رکھیں یہ مصیبت اسی کی طرف سے آئی ہے، اسباب کچھ بھی ہوں، اور اس کو دور بھی اسی قادر و قیوم نے کرنا ہے۔ بس ہمارا کام ہے اس کی طرف دھیان دیں، توجہ کریں، نماز اور کلمات مقدسہ، تسبیحات، مختلف دعاؤں اور درودوں کی شکل میں ہم اسے یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔